الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بتاؤ کہاں تک پہنچ گئے؟ کل کیا بتایا تھا سبق میں؟ کیوں کل بیٹھے نہیں تھے اس ٹائم؟ کیا بتایا تھا بھائی؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو پھیلانے کے لیے، اپنی وحدانیت کو پھیلانے کے لیے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ ہے نہیں؟ اور ہر نبی نے سب یہاں جاؤ، اور ہر نبی نے اس دین کی محنت کی ہے۔ کہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے کلمے کی محنت کو لے کر کے بھیجا۔ دھیان دیا نا؟ کلمہ کون سا تھا آدم علیہ السلام کا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، یہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ ہے۔ ہر نبی کا کلمہ الگ ہوتا تھا، ہر نبی کا کلمہ الگ۔ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تو یاد ہے نا؟ یہ تو یاد ہے، یہ تو جلدی سے یاد آ جائے، کیونکہ محنت اسی کی چل رہی ہے نا، کہ نا اب کسی نبی کا بھی کلمہ کام نہیں آنے والا ہے، اب اسی نبی کا کلمہ کام آئے گا جو صرف ہم نے سب سے بعد میں پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کی محنت اب اگر ہوگی زندہ تو بندہ یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب۔ تو چلیے نہیں محنت؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات اس کلمے کو پھیلانے کی محنت کی ہے، دن رات، اور اتنی محنت کی ہے، اتنی سخت تکلیفیں برداشت کیا آپ نے۔ یوں فرماتے ہیں کہ جتنا مجھے اس دین کی خاطر ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے اس دین کی خاطر ستایا گیا۔ آپ محنت کرتے رہے، اللہ آپ کی جھولی میں حضرات صحابہ ڈالتا رہا، ایک ایک کر کے آپ کے دامن میں وہ لوگ بستے رہے۔ اور سب سے پہلے ایمان میں داخل ہونے والے کون سے حضرات ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، مردوں میں سب سے پہلے ایمان میں داخل ہوئے ہیں، مردوں میں سب سے پہلے۔ اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے؟ زور سے بتاؤ۔ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں، بچوں میں داخل ہونے والے۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان میں داخل ہونے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو آپ پر ایمان لائی۔ اور پھر دھیرے 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 لوگ ایمان میں داخل ہوتے چلے گئے، ہے کہ نہیں ایسا؟ ایمان میں داخل ہوتے چلے گئے۔ نیک صحابی ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں ایک ہی گھر کے افراد ہیں، تینوں ایک ہی گھر کے افراد ہیں۔ حضرت عمار بیٹے کا نام ہے، یاسر باپ کا نام ہے، اور سمیہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، جو ماں باپ ہیں دونوں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان لوگوں نے
دین کی خاطر، اپنے ایمان کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں، اس قدر قربانیاں دی ہیں کہ تاریخ چاہ کر بھی کبھی ان کو بھلا نہیں سکتی۔ ایسی قربانیاں دین کو پھیلانے میں ان لوگوں نے پیش کی ہیں کہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی دی گئی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ جس وقت ابو جہل کو پتہ چلا کہ سمیہ ایمان میں داخل ہو چکی ہے، تب ابو جہل نے کہا کہ سمیہ میں تیری بہت عزت کرتا ہوں، تیری بہت قدر کرتا ہوں، تو مکے کی سب سے شریف اور خاندانی عورت ہے، عمر میں بہت زیادہ ہے، 70 سالہ عمر تھی، کتنی؟ 70 سالہ عمر۔ کہ میں تیری عزت کرتا ہوں بہت، لیکن تو کام ایسا کرے گی تو مجھے ناراض کر رہی ہے، محمد کا اور اس کے اللہ کا انکار کر دے، تیری زندگی خوشیوں سے بھر دوں۔ تو یوں کہنے لگی کہ ابو جہل، جس اللہ پر میں ایمان لائی ہوں اور جس نبی کی نبوت کا میں نے اقرار کیا ہے، وہ دونوں حق اور سچ ہیں، تو ساری دنیا کی دولت بھی میرے قدموں میں لا کر ڈال دے گا نا، تب بھی میرے ایمان کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا، میرے ایمان کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا بالکل بھی۔ یوں کہنے لگا کہ تو اگر مجھے ناراض کرے گی تو میری سزاؤں کو بھی جانتی ہے، میری تکلیفوں کو بھی جانتی ہے، میں کس قدر تجھے تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہوں۔ کہنے لگی ابو جہل، تو میرے جسم کے ٹکڑے کر سکتا ہے، میرے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر سکتا ہے، میرے خون کی چھینٹیں دیواروں پر بکھیر سکتا ہے، لیکن میرے دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نہیں نکال سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت تکلیف میں مبتلا کیا گیا کہ بیچ میں سے 2 ٹکڑے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیے گئے، بیچ میں سے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے پہلی شہادت اسلام میں انہی کی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عورتوں میں سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جب بھی ادھر کو گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے، سمیہ صبر کر، تو صبر کر، اللہ تیرے اس صبر کا بدلہ تجھے جنت میں دینے والا ہے۔ اور روایتوں میں ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں ابو جہل ملعون نے ایک برچھا مارا جس سے وہ شہید ہو گئی، شرمگاہ میں برچھا مارا جس سے وہ شہید ہو گئی، لیکن اپنے اسلام سے نہیں ہٹی، اپنے ایمان سے نہیں پھری۔ اور یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ موت اگر سامنے ہو اور ایمان کو چھٹانے والی بات سامنے ہو اور بندہ اس میں سے صرف ایمان کو قبول کر لے کہ میں جان دینا میرے لیے آسان ہے لیکن ایمان کا چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں ہے، تو اللہ کو یہ بندہ حد سے زیادہ اور سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، سب سے زیادہ پسند۔ اب اسی لیے تو محنت ہو رہی ہے دین کی ہے کہ وہ لوگ تو اپنی قربانیاں دے کر چلے گئے، اب تو ان کی نقل و حرکت اگر ہماری زندگی میں آ جاوے تو ہماری زندگی سونے پہ سہاگا ہے، ہماری زندگی سونے پہ سہاگا ہے۔ اللہ رب العزت بس ہمیں نا ان کا طرز عمل، ان کی نقل و حرکت، ان کا چلنا پھرنا تھوڑا بہت اگر ہمیں دے دیں تو خدا کی قسم ہمارا کام بن جاوے گا، ہمارا کام بن جاوے گا۔ خیر، اللہ کے راستے میں نکل کر کے دین کا سیکھنا اور سکھانا
کہ اللہ اس بندے کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے جو اس کے دین کو سیکھنے کی محنت کرتا ہے، اس کے دین کو حاصل کرنے کی محنت کرتا ہے. کہ نا طالب علم کے لیے سمندر کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، نورانی پر بچھاتے ہیں، جنگل کے وحشی جانور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور طالب علم کے لیے نہیں کہ بچہ ہی مراد ہو، جو دین کو سیکھنے کی محنت میں لگا ہوا ہے، جو دین کو سیکھنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا بھی وہ بھی طالب علم ہے. وہ بھی کون ہے؟ طالب علم ہے. کہ میری چھوٹی موٹی محنت سے، ٹوٹی پھوٹی محنت سے جو دین مجھے مل جاوے، اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے اور میرے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاوے. تو اسی محنت کی تو نکلے ہوئے بھائی ہیں. یہی محنت ہے نا، کچھ اور بھی ہے؟ یہی ہے نا کہ بھائی ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤں بس، ہے نا. اچھا تو بتاؤ، کل وضو کی سنتیں بتائی تھی، کس کس کے یاد ہے؟ وضو میں سنتیں کتنی ہیں؟ کل تو بتائی تھی نہیں بتائی تھی؟ میں بھی نہیں تھا یہاں. کتنی ہے؟ 13 سنتیں. کتنی ہے؟ 13 ہی ہیں. کتنی ابا؟ 13 سنتیں. کتنی؟ اچھا یاد کس کس کے ہو گئی؟ کر رہے ہیں نا؟ ہاں، یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ جب تک ہمارا وقت پورا ہوگا 13 سنتیں مکمل، نماز کے 13 فرض مکمل، نماز کے 14 واجبات مکمل، وضو کو توڑنے والی جتنی باتیں ساری مکمل انشاءاللہ کر کے جائیں گے. بالکل ایک دم پکی بات ہے نا، انشاءاللہ. اچھا تو ایک بار اور دوہرا دو جو میں نے بتائی تھی کل وضو کی سنتیں. 13 ہے نا؟ ہاں. تو جب بندہ وضو کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے سنتوں کا بھی دھیان رکھیں. وضو کے اندر 13 سنتیں ہیں، 4 فرض ہیں. ساری باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے وضو کرنا چاہیے ہمیں. تو وضو کے اندر 13 سنتیں ہیں. کتنی؟ 13. سب سے پہلے کیا ہے؟ نیت کرنا. کیا ہے؟ نیت کرنا. پھر کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا. دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا. کلی کرنا. یہاں جو کلی کرنا اور مسواک کرنا. ناک میں پانی پہنچانا. داڑھی کا خلال کرنا. جب بندہ چل رہا ہے ایسے کر کے داڑھی کا، یہ انگلیاں داڑھی کا خلال کرنا. ہاتھوں پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا. سر کا مسح کرنا. کانوں کا مسح کرنا. اور ترتیب سے وضو کرنا. ہر حصے کو 3 بار دھونا اور ایک دم پورا وضو کرنا. یہ وضو کی 13 سنتیں ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محنت حضرات صحابہ کو بتاتے، وہ اسی طرح محنت کرتے تھے دین کو سیکھنے کی. کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کرتے. تو ہم نے بھی ایسی محنت کرنی ہے، کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا